حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لایا تو اس نے اپنی اہلیہ سے جس کا نام زلیخا تھا کہا، اس کو عزت و آبرو سے رکھو، کیا عجب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ہمارا نائب ثابت ہو اور ہمارے بعض کاموں میں ہماری رہنمائی کرے، اور یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ بات عزیز مصر نے اس وجہ سے کہی تھی جیسا کہ عزیز مصر کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں تھی، جبکہ اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل اور ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 33 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائے۔ اسی دوران زوجہ عزیز مصر نے جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی تھی اپنے نفس کے متعلق ورغلایا اور سب دروازے بند کر دیے تاکہ نفسانی خواہش کو پورا کر سکے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے حسن و جوانی کی تعریفیں شروع کر دیں تاکہ انہیں رغبت پیدا ہو۔ تفسیر میں ہے کہ عزیز مصر کی اہلیہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے جسم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا، اے یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ آپ نے جواب دیا، مرنے سے پہلے میرے جسم علیحدہ ہو جائیں گی۔ اس نے کہا، اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ تو مٹی کی غذا ہے، وہ اسے کھا جائے گی، غرض کہ وہ اسی طرح آپ کی خوبیاں گنوا گنوا کر شوق دلاتی رہی۔ یوسف علیہ السلام کی ابھی تک غیر اختیاری کیفیت تھی کہ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جو انگلی منہ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے، اے یوسف یہ کام مت کرنا، کیونکہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو فضا میں محو پرواز ہو، اور جب تم نے یہ کام کر لیا تو تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہوگی جو زمین پر افسردہ پڑا ہو کہ وہ بالکل اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔ نیز جس وقت تک تم اس سے بچے رہو گے اس وقت تک تمہاری مثال اس طاقتور بیل کی سی ہے جس سے کوئی بھی زبردستی کام نہیں لے سکتا، اور اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے تو تمہاری مثال اس مردہ بیل کی سی ہوگی جس کے سینگوں میں چیونٹیاں داخل ہو رہی ہوں اور وہ اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی والد گرامی سے یہ نصیحت سنی تو فوراً اپنی چادر سمیٹی اور باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض کو پیچھے سے پکڑا جس سے وہ پھٹ کر آپ کے جسم سے اتر گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اسے پھینکا اور دروازے کی طرف تیز دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی دروازے پر تھے۔ جب زلیخا نے اپنے خامند کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی، جو تیری بیوی سے بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اور کہنے لگی کہ اس نے مجھے ورغلایا ہے مگر میں نے انکار کر دیا اور اس سے جان چھڑا کر بھاگی، اور اس ہاتھا پائی میں اس کی قمیض پھٹ گئی ہے۔ زلیخا کے چچا زاد بھائی نے کہا، اس کا حال یہ ہے، اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ چنانچہ قمیض لائی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی
چنانچہ جب عزیز مصر نے قمیض کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا بے شک یہ تم عورتوں ہی کی فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا غضب کا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس عورت نے تمہیں پھسلایا ہے اور جو کچھ بھی واقعہ ہوا ہے تم اسے نظر انداز کر دو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرو۔ اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔